السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ہوں رضوانہ عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب سلیم، اور آج کا ہمارا موضوع ہے جہیز اور اسلام۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے جہیز کو نکاح کے ساتھ ضروری و خاص کر دیا ہے، جبکہ یہ سراسر ناجائز اور غلط ہے۔ اور بن مانگے اگر کوئی اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر کچھ دے تو کوئی برائی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحفہ دینا ہی کافی ہے، اس کے بعد اس کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا تعلق نکاح سے منسلک کرنا حماقت ہے، کیونکہ تحفے دینے کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کی صحبت نے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا ہے، حالانکہ ہندوؤں کی حالت مسلمانوں سے بہت مختلف تھی۔ ان کے یہاں لڑکی کو والدین کی طرف سے ترکہ یا میراث سے کچھ جہیز ملتا تھا، اس لیے ہندوؤں نے اس رسم کو کنیا دان کے طور پر شروع کیا۔ لڑکی کو رخصتی کے وقت جتنا ہو سکے دے دینے کی رسم قائم کر لی، لیکن وقت گزرتا گیا اور آگے چل کر ان کے یہاں یہی رسم مصیبت بن گئی اور ہندو امیر و غریب کنیا دان پر مجبور ہو گیا۔ اس رسم کا اثر مسلمانوں پر بھی ہوا، کیونکہ مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا۔ ان وجوہات کے بنا پر مسلمانوں نے بھی اس رسم کو جہیز کی شکل میں اپنا لیا، اور اس رسم سے انہوں نے بیٹی کو زیادہ سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ دنیا کے مختلف اقوام میں لڑکی کی میراث اور اس کا بوجھ والدین پر بھاری پڑتا تھا، اس لیے بنگال میں سینکڑوں لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کنواری رہ جاتی تھیں۔ بعض اپنی زندگی اسی طرح گزار کر بوڑھی ہو جاتی تھیں اور بعض خودکشی پر آمادہ ہو جاتیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام کی دیکھا دیکھی فضول رسومات کا رواج پڑ گیا، اور لوگ شادی کی رسم میں دل کھول کر خرچ کرنے لگے۔ جن لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، ان کے یہاں بھی بیٹی کی شادی کا مسئلہ بنا لیا گیا، اور شادی کی وجہ سے ہی لڑکی کو بوجھ سمجھا جانے لگا۔ والدین برادری میں دکھانے کے لیے قرض اور گھر کا تمام سامان بیچ کر بیٹی کو عزت سے رخصت کرتے۔ جب ان تمام رسومات نے زور پکڑا تو امیر و غریب سب ہی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان تمام رسومات کو امیر طبقہ نے شروع کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 95% مسلمان قرض لے کر اس رسم کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جہیز۔ جہیز حیثیت کے حساب سے خوشی کے طور پر دینا برا نہیں، لیکن اگر نام، شہرت، دکھاوے کے لیے ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ اکثر کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک معمولی سی قمیص جس کی قیمت 7 درہم تھی، سیاہ کمبل یا چادر دیے، ایک چکی، کھجور کا بنا ہوا بستر، ایک گھڑا، چمڑے کا ایک فرش، ایک لوٹا وغیرہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظام خود کیے تھے اور کچھ حضرت علی سے کروائے تھے، لیکن آج جہیز دینا لینا ضروری ہو گیا ہے، چاہے اس کا شوہر صاحب استطاعت ہو یا نہیں۔ ہمارے اندر ہندو کلچر کی چھاپ اور جھلک اس طرح ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کو زیادہ جہیز ملتا ہے تو اس کی اتنی ہی عزت ہوتی ہے اور اتنا ہی روب و دبدبہ۔ اس کے برعکس اگر کسی کو نہیں ملتا ہے تو اتنی ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک کلچر بنا دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ہی گھر اور خاندان اس میں ملوث ہیں، اکثریت کا یہی حال ہے، اور بہت ہی کم گھر خاندان اس سے محفوظ ہیں۔ والدین لڑکی کی شادی پر جتنی رقم خرچ کر کے رخصت کرتے ہیں، اگر وہی رقم لڑکی کو مکان، زمین اور جائیداد کی شکل میں دے دیں تو وہ اس کے برے وقت میں بھی کام آ سکتا ہے۔ محض چند کپڑوں کے جوڑے اور زیور لڑکی کو تمام زندگی کی ضمانت سمجھنا حماقت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بارات کی رسم۔ بارات کی رسم در حقیقت ہندو رسم ہے، اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوؤں میں عام طور پر دور دور شادی کرنے کا رواج تھا۔ اس زمانے میں نقل و حمل کی اتنی آسانیاں میسر نہیں تھیں، راستے خطرناک تھے، ڈاکوؤں کا خطرہ تھا،
اس لیے پرانے زمانے میں دولہا کے ساتھ ایک بڑی جماعت کا ہونا ضروری تھا تاکہ دولہا دلہن جہیز و سامان کے ساتھ اپنی منزل تک خیر و عافیت سے پہنچ جائیں، اور یہی مجبوری آگے چل کر ان کے یہاں رسم بن گئی۔ بعد میں ان کے اثرات مسلمانوں پر بھی پڑ گئے۔ جب مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے تو پٹھانوں کی حکومت تک ان کی شادی میں سادگی تھی، لیکن مغلیہ دور حکومت میں مسلمانوں میں ہندو رسومات کا طوفان امڈ آیا جو اب تک جاری ہے۔ اب میں اپنی باتوں کا یہی اختتام کرتی ہوں۔ اللہ ہمیں جہیز، بارات اور اس طرح کی دوسری برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔